پیار ایک سیلاب ہے جو صرف تباہی چھوڑتا ہے۔ بریک اپ کے زخم دکھائی نہیں دیتے مگر سالہ تکلیف بڑی دیتے ہیں۔ پیار، محبت اور عشق بہت جلدی ہو جاتا ہے، لیکن میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ دوستی پیار میں بدل سکتی ہے مگر پیار دوستی میں کبھی نہیں بدل سکتا۔ یہ غلطی تو بھول کر بھی مت کرنا کہ اب اس سے بدلہ لینا ہے، وہ میرا انتقام دیکھے گی۔ آج کی یہ ویڈیو بریک اپ اور اس سے ہوئے درد کی کہانی بیان کرے گی۔ ٹھیک ہے جاؤ، بعد میں مت آنا روتے ہوئے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ۔ بیٹھتے ہیں، بیٹھ چھوڑو، ہم بات کرتے ہیں۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ رجت، رکو رجت۔ رائٹرز نے ہر موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، ایمیزون پر کتابوں کی بھرمار ہے۔ ہر موضوع پر آپ کو لاکھوں کتابیں مل جائیں گی، لیکن جب ہم صرف بریک اپ پر لکھی ہوئی کتابوں کی تلاش کرتے ہیں تو وہ گنی چنی کتابیں ہی ملتی ہیں۔ رشتوں کے ٹوٹنے کی کہانی، دل کے بکھرنے کا احساس، یہ کسی ایک فرد کی کہانی نہیں، یہ ہم میں سے اکثر کی چھپی ہوئی داستان ہے، اور یہی کہانی آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ بریک اپ کی حقیقت۔ تحقیق کے مطابق 70 سے 80% لوگ کم سے کم ایک ایسا رشتہ ضرور کھوتے ہیں جو کبھی نہ کبھی ان کی زندگی میں ضرور ہوا کرتا تھا، اور ان میں سے 70% بریک اپ پہلے سال کے اندر ہی ہو جاتا ہے۔ جب ایک انسان دل سے جڑ جاتا ہے تو تبھی قسمت اسے توڑنے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا بریک اپ ہوا ہے تو یہ کسی ناقصی کا ثبوت نہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ آپ نے سچا پیار کیا تھا۔ بریک اپ کا درد کیسا ہوتا ہے؟ سائنس بھی مانتی ہے کہ جب کوئی دل ٹوٹتا ہے تو دماغ کے وہ حصے سرگرم ہو جاتے ہیں جو جسمانی درد محسوس کرنے پر ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو دل ٹوٹنے کا جملہ ہے یہ صرف شاعری نہیں، یہ طبی حقیقت ہے۔ جب وہ شخص چلا جاتا ہے جس کے بغیر جینا ناممکن لگتا تھا تو جینے کی خواہش بھی مر جاتی ہے۔ اچھا، آپ جانتے ہیں کہ بریک اپ کیوں ہوتے ہیں؟ رشتے ختم کیوں ہوتے ہیں؟ تحقیق کے مطابق بریک اپ کی 6 سب سے بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، 30 سے 60% جو بریک اپ ہوتے ہیں وہ رابطے کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، 58% جو رشتے ختم ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ جذباتی دوری اور احساس نظر اندازی ہے۔ نمبر 3، 35 سے 40% جو تعلقات ختم ہوتے ہیں یا ٹوٹنے کی وجہ بنتے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ بے وفائی یا اعتماد کا ٹوٹنا ہے۔ نمبر 4، ایک کا بدل جانا اور دوسرے کا ویسے ہی رہ جانا۔ نمبر 5، رشتے ٹوٹنے کی بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زندگی کی سمتیں مختلف ہو جانا۔ نمبر 6، ذاتی مسائل، مالی دباؤ یا ذہنی بیماری۔ لیکن یاد رکھیں، 2 اچھے لوگ بھی ساتھ نہیں چل پاتے۔ اب اچھی خبر یہ ہے کہ تقریباً 80% لوگ وقت کے ساتھ نارمل زندگی کی طرف واپس لوٹ آتے ہیں، کچھ 2 مہینے میں، کچھ 6 مہینے میں، کچھ 1 سال میں، لیکن آخر کار دل خود کو سنبھال لینا سیکھ لیتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس تعلق نے مجھے توڑا نہیں، مجھے مجھ سے ملایا ہے۔ بڑی نو مسٹیک جو لوگ بریک اپ کے بعد کرتے ہیں۔ نمبر 1، سابقہ کو سوشل میڈیا پر سٹیلک کرنا۔ نمبر 2، اپنے آپ کو ہی الزام دینا۔ نمبر 3، رونے سے گریز کرنا، اپنے آپ کو دبانا۔ نمبر 4، دوستوں یا خاندان سے کٹ جانا۔ نمبر 5، فوراً نیا رشتہ ڈھونڈنا صرف تنہائی مٹانے کے لیے۔ نمبر 6، نشہ یا خود کو نقصان پہنچانا۔ نمبر 7، ہر چیز چھوڑ دینا، زندگی سے بیزار ہو جانا۔ نمبر 8، بدلہ لینے کی خواہش پالنا۔
نمبر 9، پروفیشنل مدد نہ لینا، جذباتی مسئلے کو چھوٹا سمجھنا۔ یہ 9 مسٹیکس ہیلنگ کو روکتی ہیں اور انسان کو اندر سے خالی کر دیتی ہیں۔ اگر آپ کے دل میں زخم ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ زندہ ہیں، آپ احساس کرنے والے ہیں اور سچے ہیں۔ یاد رکھیں، جو گیا وہ آپ کا نصیب نہیں تھا اور جو آنے والا ہے وہ آپ کی دعا کا صلہ ہے۔ اگر یہ الفاظ آپ کے دل سے ٹکرائے ہوں تو انہیں کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جس کا دل ابھی بکھرا ہوا ہے۔ یاد رکھیں، اندھیرے میں چھپی روشنی کو دیکھنے کے لیے کبھی کبھی آنکھیں بند کرنی پڑتی ہے۔